السلام علیکم فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم دو قاعدوں کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ تو پہلا قاعدہ ہے ادغام کا۔ دیکھیں ادغام کب ہوگا اور اقلاب کب ہوگا۔ ادغام جب ہوگا جب نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آ جائے، حروف یرملون آ جائے۔ حروف یرملون مطلب یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یرملون سے آپ اس کو پتہ کر سکتے ہیں، یہ 6 حروف ہوتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر را اور لام آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، اور ان کے علاوہ یا را اور لام کے علاوہ یا آ جائے، میم، واو، نون، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور اقلاب کیا ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کہیں کہیں کیا لکھا ہوتا ہے، با لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، یا کسی عربک ٹیکسٹ میں۔ تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، اس نون ساکن ہے نا، اس نون ساکن یا تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو یہاں سمجھاؤں، جیسے لکھا ہو یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب آپ مجھے بتائیں، نون ساکن ہے، یہ نون ساکن کے بعد با آ گیا، تو یہاں پر ہم انبیائی پڑھیں گے یا انبیائی پڑھیں گے؟ تو ہم یہاں پر کیا پڑھیں گے، انبیائی، ٹھیک ہے۔ انبیاء ہوتا ہے، انبیاء نہیں ہوتا ہے، یعنی نبیوں کی جمع انبیاء ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں پر اقلاب کر رہے ہیں، مطلب ہم نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ادغام اور اقلاب کی جم کر لیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر اس کی جگہ کس طریقے سے ہوں گی، ہے نا، نون ساکن کے بعد یہ آ گیا، مطلب یہ حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، ادغام کریں گے۔ جیسے میم، نون، یا زبر، مئی، ہے نا، تینوں کو ملائیں گے، میم، نون، یا زبر، مئی، گنہ کریں گے یہاں پر، یا زبر یا، مئی یا، قاف واو پشقو، مئی یقو، ٹھیک ہے، لام پشلو، مئی یقولو، مئی یقولو۔ اقلاب کی کس طریقے سے کریں گے، میم، نون، زیر من، با عین زبر با، مم با، ہے نا، شروع میں تو ہم نون پڑھیں گے، میم، نون، زیر من، با عین زبر با، مم با، دال زیر دی، مم بعدی، ٹھیک ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ ٹھیک، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو آپ کو، کوئی بھی کنفیوژن ہو، آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، میم، نون، یا زبر، مئی، اس طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو، کسی لیکچر میں بتایا تھا، ویڈیو میں، کہ دیکھیے جب جزم آ جائے، متحرک حرف کے بعد جزم آ جائے یا مشدد حرف آ جائے، تو اس کیس میں جو ہے ہم اس متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا دیتے ہیں، کیونکہ مشدد حرف بڑا ہوتا ہے ساکن حرف سے۔ تو یہاں پر ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نون ساکن کے قاعدہ آ گئے نا، تو ہم یہاں پہ کہیں گے میم، نون، یا زبر، مئی، یا زبر یا، مئی یا، قاف واو پشقو، مئی یقو، لام پشلو، مئی یقولو، میم، نون، واو زیر، میو وا، میو وا، را، میں رواں کر کے پڑھ رہا ہوں، میو وا را، قل، قاف لام مل جائے، قل ہو جائے گا، میو ورا قل جن، میو ورا قل جن، نہ، میو ورا قل جنتی، میو ورا قل جنتی۔ اب یہاں پہ ہم کیسے پڑھیں گے، می یومن، میو ولی، ٹھیک ہے۔ اس کو غور سمجھیں۔ اب میں اس کو رواں پڑھتا ہوں، مم مشہد، دیکھیں اس نون کو کیا کرا ہم نے، اس میم کو ہم نے میم میں ملا دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں چھوڑا ہم نے یہاں پہ نون ساکن؟ اس لیے چھوڑا کیونکہ دیکھیے اس میں بھی غنہ ہوتا ہے، اس میں بھی ہوگا، تو اس کیس میں ہم اس میم کو اس میم میں ملا دیں گے، مم مشہد، مم مثلہ، من نصیر۔ دیکھیے نون مشدد اور میم مشدد کے کیس میں جو ہے ہم اس نون ساکن کو چھوڑیں گے، من نطفۃ من ربک، ہے نا، اس میں بھی چھوڑیں گے، من ربک، من ربہم، ٹھیک ہے، من لدنہ، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے بتایا را اور لام آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، یکلہ کتابا یلقاہ، رجل یسعی
هدى وذكرى وجوه يومئذ برحمة منه سراجا منيرا حطة نغفر لكم خلق نعيده محمد رسول اللہ رؤوف الرحیم. دیکھیے فن میں بھی نون ساکن ہے، اس نون ساکن کو نہ ملا کے، جیسے یہ میں نے بتایا نا یہاں پر آپ کو فادو پیش فن کو ہم فا نون پیش فن بھی لکھ سکتے ہیں، تو اس نون ساکن کو چھوڑ دیں گے یہاں پر. مصدقا لما ویل لکل من بعد من بقلها، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اقلاب ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد با آ گیا تو میم میں بدل دیں گے. من بقلها انبئهم لینبذن قولا بلیغا خبیرا بصیرا جنة بربوة كرام بررة حل بهذا صم بكم. ٹھیک ہے، اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ارملون آ جائے تو وہاں پہ غنہ کریں گے. نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اس نون ساکن کو با میں میم میں بدل دیں گے، میم سے بدل دیں گے، جسے یہاں بتایا. ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ تو آپ یاد رکھیں کہ نون ساکن کے بعد تشدید والا حرف آ جائے تو اس متحرک حرف کو تشدید والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. لیکن اگر نون مشدد میم مشدد آ جائے اس میں ملا کر پڑھیں گے. لیکن جیسے حروف ارملون میں سے آئے گا تو حروف ارملون